جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہے یہ کارواں سارے، اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جانی ہے خاک کی طرح تکلیف تمہاری۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پالو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے، اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حکم تمہارے واسطے دکھے گا، وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے دل کا پتہ نہ بتاتا۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ان فیصلوں کو قبول کرنا نہیں۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے تو اس سے بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہٰذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں۔ صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ انسان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دل توڑ دے اور دوسرا وہ جو دل جوڑ دے۔ لیکن یاد رکھنا، جو دل ہمیشہ جوڑتا ہے اسے زندگی میں کبھی مت کھونا، اور جو توڑ دیتا ہے اسے معاف ضرور کرنا، لیکن دوبارہ اس پر یقین کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ نور اور آگ کو جب مٹی کو سجدہ تعظیم کرنے کا حکم ملا تبھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ عزت اور بڑائی رب کی اطاعت اور اس کے حکم پہ تسلیم خم کرنے میں ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں واضح ہے۔ اور یاد رکھو، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بولا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟
मायूस तो वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस तो वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। मायूस तो वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से बड़ा तुम्हारा रब है। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिखती गई है। यकीन रखिए उस रब पर, जो मुश्किलों में डाल सकता है वो निकाल भी सकता है। जो काम आपके बस में नहीं वो उसी के इख्तियार में है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह नाराज होता है तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फर्ज नमाजें भी अदा नहीं होती और जब अदा करने पर आता है तो आधी रातों को जगा के अपने हुजूर खड़ा भी करता है, सजदे की तौफीक भी देता है, रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल करता है, और जो मांगा जाए वो भी देता है। वो जानता है कि आपको तकलीफ होती है, आप रोते हो, लेकिन यकीन रखो वो रब मुआजिज़े करने पर कादिर है। एक दिन वो मुनासिब वक्त पर आपकी मनपसंद चीज आप तक ले आएगा और आप हैरान रह जाओगे। देखना बहुत जल्द आपकी हर तरफ आपकी खुशी में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। बस उस पर यकीन रखो, वो आपके साथ है। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हमारे दिलों की सख्ती को नरमी, आपस की दूरियां नजदीकियों, नफरतों को मोहब्बतों, तंगदस्ती को कुशादगी और हिलाल रिस्क में बदल दे। या अल्लाह, हमें खैर अता फरमा, गरूर व तकब्बुर से महफूज और मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन।